اللہ حافظ۔ یہ تھے ڈسٹرکٹ انچارج اور مرکزی رکن سید وسیم حسین بھائی جو حیدرآباد کے مسائل کو اجاگر کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ پروگرام اپنے آفتاب کی جانب گامزن ہے اور میں گزارش کروں گا سربراہ ORC رکن سابق رکن قومی اسمبلی قومی رہنما فاروق ستار بھائی سے کہ وہ آئے اور ساتھیوں سے بات کرے۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں ڈاکٹر فاروق ستار بھائی۔ اراکین مرکزی کمیٹی MQM ORC اراکین ڈسٹرکٹ یا زونل کمیٹی حیدرآباد MQM ORC اور مہاجر ثقافت ڈے کی مناسبت سے منعقد کی گئی آج ثقافت ڈے ریلی میں شریک ہونے والے تحریک MQM کے کارکنان اور شہر حیدرآباد کے جیالے زندہ دل عوام، السلام علیکم۔ میرے میڈیا کے دوستوں اور ساتھیوں، آپ کی خدمت میں بھی السلام علیکم۔ گزشتہ چند سالوں سے سندھ کے تقریباً تمام شہروں میں اور بالعموم پاکستان کے کئی شہروں میں 24 دسمبر مہاجر ثقافت ڈے کے نام سے منایا جا رہا ہے۔ کیونکہ اس کا سب سے بڑا اجتماع، سب سے بڑی ریلی اور قافلہ کراچی میں منعقد ہوتا ہے، اس لیے 24 کی بجائے محمد وسیم حسین بھائی نے حیدرآباد میں 23 دسمبر کو یہ دن منانے کا فیصلہ کیا۔ میں وسیم حسین بھائی، ان کی پوری ٹیم، تحریک کے ایک ایک کارکن، ایک ایک ساتھی اور حیدرآباد کے ایک ایک شہری اور تحریک کے ایک ایک حامی کو دل کی گہرائی سے مہاجر ثقافت ڈے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے، وسیم بھائی نے بھی کہا کہ سردی ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ہم کتنی ہی گرم جوشی کا یہاں مظاہرہ کریں، کتنی ہی گرما گرم تقریر کریں، بہت مشکل ہے کہ آپ کے ایسے بندھے ہوئے ہاتھوں کو بار بار کھلنے اور تالیاں بجانے پہ مجبور کریں۔ بڑا مشکل کام ہے یہ اتنا ہی مشکل کام ہے جتنا میرے آباء و اجداد کے لیے پاکستان کو قائم کرنا مشکل تھا۔ ارے جب وہاں ایک ناممکن پاکستان کو ایک ممکن پاکستان میرے آباء و اجداد نے بنا دیا، تو یہ سردی حیدرآباد کے جیالوں، حیدرآباد کے زندہ دل عوام کے سامنے کیا بیچتی ہے۔ ابھی دیکھیں، ایسی تالیاں انشاءاللہ یہاں بجے گی، ایسی تالیاں یہاں بجے گی کہ جس کی بازگشت، جس کی گونج انشاءاللہ اسلام آباد کے ایوانوں تک انشاءاللہ سنی جائے گی۔ لاڑکانہ اور نواب شاہ کے وڈیروں کی آدابوں میں بھی اس کی گونج
اور اس کی بازگشت سنائی دے گی انشاءاللہ. درست یا غلط؟ اب یہ جو ثقافت ڈے منانے کا سلسلہ ہے 24 دسمبر، دیکھیں بانی پاکستان کا یوم پیدائش کب ہوتا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت کب منایا جاتا ہے؟ 25 دسمبر. تو جو پاکستان کے بانی کا جنم دن ہے، ہماری ثقافت کے منانے کا دن بھی انہی کے دن کی مناسبت سے ہے، کیونکہ سب سے پہلے ہندوستان کے اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں نے جامعہ علی گڑھ میں میرے آباء و اجداد اور اس وقت کے نوجوانوں طالب علموں نے جامعہ علی گڑھ یونیورسٹی سے پاکستان کے قیام کی بنیاد رکھی تھی. قائد اعظم محمد علی جناح کا وہاں استقبال کیا، ان کے دستے بازو بنے، ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تو یہ ناممکن پاکستان ممکن پاکستان بنا. درست یا غلط؟ درست یا غلط؟ درست یا غلط؟ تو پھر ہماری ثقافت کیا ہے؟ ہماری ثقافت کل ہندوستان کے بالخصوص اقلیتی صوبوں کے مسلمانوں کی ثقافت ہے، اور یہ وہ ثقافت ہے جو مسلمانوں کی نمائندہ ثقافت تھی، ہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالی. اور اسی ثقافت کی کوکھ سے ایک زبان جو لشکری زبان ہے، جسے اردو کہتے ہیں، اس نے جنم لیا. تو پہلے ثقافت قائم ہوئی، زبان قائم ہوئی، تعلیمی ادارے قائم ہوئے، پھر اس کی کوکھ اور بطن سے ایک سیاسی جد و جہد نے جنم لیا. تو پہلے ثقافت آئی، پھر سیاست آئی. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ پہلے کیا آیا بھائی؟ ثقافت، اور اس کے بعد سیاست. اور جو سیاست ثقافت کی کوکھ سے جنم لیتی ہے، اس سے ایک نظریاتی سیاسی عمل جنم لیتا ہے، اور جب ایک نظریاتی سیاسی عمل نے جنم لیا تو پھر ایک نظریاتی ریاست مملکت خداداد پاکستان معرض وجود میں آئی. آئی یا نہیں آئی؟ تو ہماری ثقافت کیا ہے؟ ہماری ثقافت صدیوں سے قائم ہے، صدیوں تک قائم رہے گی. اور یہ وہ ثقافت ہے کہ جس نے ملک بنایا تھا، اور یہی وہ ثقافت ہے جو ملک بچائے گی. پاکستان بنایا تھا، پاکستان بنایا تھا انشاءاللہ. تو جو ثقافت ایک مستند زبان کو اپنی کوکھ میں جنم دیتی ہے، ایک مضبوط اور مستحکم سیاسی عمل کو اپنے بطن میں جگہ دیتی ہے، تو پھر وہ جدوجہد ممکن نہیں. یہ ممکن ہی نہیں یہ کہ وہ ناکامی سے دوچار ہو. 1857 کی جنگ آزادی، 90 سال کی جدوجہد، جامعہ علی گڑھ کا قیام، طلبہ طالبات نوجوانوں کی تحریک، متحد منظم اور متحرک تحریک، آل انڈیا مسلم لیگ اور پاکستان کا قیام، یہ ہماری تاریخ ہے. تو ہماری ثقافت ہماری تاریخ ہے. ہماری ثقافت پاکستان کے قیام کی تاریخ ہے. ہماری ثقافت علم کے چراغ گھر گھر روشن کرنے کی ثقافت ہے. ہماری ثقافت پوری دنیا کے علوم حاصل کر کے ہر شخص کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے، ہر شخص
को हर तरह की मोहताजी और गुलामी से निजात दिलाने की सकाफत है। ये हमारी सकाफत है। हमारी सकाफत अमीर खुसरो से शुरू होने वाली शायरी, जिसने गालिब के बलीमारा मोहल्ले में परवरिश पाई, जो अलीगढ़ में पली और बड़ी, और जिसने पाकिस्तान का परचम उठाया और पाकिस्तान को कायम किया। आज अगर कराची, हैदराबाद सेक्टर, मीरपुर खास और नवाबशाह पाकिस्तान के कौमी तरक्की के अमल में, माशी तरक्की के अमल में, माशरती तरक्की के अमल में अगर इग्नोर किए जाएंगे, नजरअंदाज किए जाएंगे, पीछे छोड़ दिए जाएंगे, तो 75 सालों में आज पाकिस्तान शायद 1947 से भी पीछे चला गया है। ऐसा है या नहीं है? आज पाकिस्तान कहां? कल सिर्फ पानी का बहरान होता था, कल तक सिर्फ बिजली का बहरान होता था, आज गैस का बहरान भी है। पानी की किल्लत है, निकासी आग, उबलते गटर के मसाइल हैं, ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं। आज तेल की कीमतें दुनिया में कम से कम हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ दूध उसी तरह महंगा हो रहा है। कितना है भाई? कितना लीटर है? 150, 180 कितना है? हाँ भाई 170। तो भाई जब तेल की कीमतें कम हो रही है, हर चीज की कीमत कम हो रही है, तो फिर दूध और दीगर अशियाए खुर्दनोश की कीमतें कैसे आसमान से बातें कर रही हैं? इस सवाल का जवाब देखिए, एक अहम बात आपके सामने रखता हूं कि आज हमारी बिरादरी, हमारे तबके, हमारी कौमियत के लोगों में, पाकिस्तान बनाने वालों की मौजूदा नस्ल में एहसास महरूमी तो हो सकता है, ठीक है भाई, एहसास यतीमी तो हो सकता है, एहसास बेबसी तो हो सकता है, लेकिन खुदा की कसम वो महाजिर ही नहीं जो एहसास कमतरी का शिकार हो। एहसास महरूमी, यतीमी, बेगानगी, बेबसी, अदम तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है, लेकिन एहसास कमतरी महाजिरों में नहीं हो सकता। अगर आपको पीछे रखा जाएगा तो पाकिस्तान भी आगे नहीं बढ़ सकेगा, कोई और तबका भी आगे नहीं बढ़ सकेगा, कोई और कौमियत भी तरक्की नहीं कर सकेगी अगर महाजरों को पीछे रखा गया। अगर हमारे डोमिसाइल और हमारे पीआरसी की इज्जत, वक़्त, कदर और एहतराम न हुआ तो फिर किसी के डोमिसाइल और पीआरसी की इज्जत, कदर, वक़्त और एहतराम नहीं होगा। दुरुस्त या गलत? दुरुस्त या गलत? तो सकाफत क्या है भाई? हमारी सकाफत ट्रेनें लुटी, काफिले लुटे, मेरी बहनों, मेरी बेटियों की असमतें कुर्बान हुई, तो सारी तहरीक जद्दोजहद बयान पाकिस्तान मेरी सकाफत है, आपकी सकाफत है, हमारी सकाफत है। और आज वो कहते हैं ना, मेरे अजदाद की कुर्बानियों का सबने समर पाया है, महाजरों की कुर्बानियों का सबने समर पाया है, रात सोए हुए लोगों ने सुबह वतन पाया है। तो भाई हमारी कुर्बानियां कि हम ही उनको बाम पर लाए और हम ही महरूम रहे, हम ही उनको बाम पर लाए और हम ही महरूम रहे। पर्दा हमारे नाम से उठा और आंख लड़ाई गैरों ने, तो अब ये वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगा पाकिस्तान में। हमारे बच्चों को भी रोजगार देना होगा, उन्हें भी एक मुहिब्बे वतन सच्चा पाकिस्तानी समझना होगा, उनकी सकाफत का भी एहतराम करना होगा, उन्हें भी तरक्की के अमल में उनका जायज हिस्सा देना होगा। वरना 75 साल से जो
حالات ہیں دیکھ لیں، وڈیرے جاگیردار سرمایہ دار موروثی سیاست کرنے والے خاندان وہی قابض ہے پاکستان کے اقتدار پر، اختیار پر، وسائل پر، بلا شرکت غیر. ایسا ہے یا نہیں؟ تو پاکستان بنایا ہم نے اور اقتدار پر قابض 2% مراد یافتہ طبقہ، وڈیرے جاگیردار سرمایہ دار خوانین چودھری، یہ قابض ہمارے ملک کے اقتدار و وسائل پر. اب یہ نہیں ہوگا اور اس کے لیے جیے مہاجر. تو اب وہ ثقافت جس کی کوکھ سے سیاست جنم لیتی ہے، جس کی کوکھ سے معاشرت جنم لیتی ہے، جس کی کوکھ سے معیشت جنم لیتی ہے. ارے 70% کا ٹیکس کراچی، حیدرآباد اور سکر پاکستان کے قومی خزانے میں دیتے ہیں. 90% کا ٹیکس، 95% کا ٹیکس قومی خزانے میں مہاجر ثقافت کے علم بردار کراچی، حیدرآباد، سکر، میرپور خاص اور نواب شاہ کے شہر 95% صوبے کے خزانے میں کراچی، حیدرآباد، سکر، میرپور خاص اور نواب شاہ کے عوام دیتے ہیں. اور اس کے باوجود بھی ہمارے ساتھ یہ صورتحال کہ اوروں سے تو ہنس ہنس کے ملاقات کرو. کیا کہا؟ اوروں سے تو ہنس ہنس کے ملاقات کرو ہو اور ہم سے وہی زہر بری بات کرو ہو. دامن پہ کوئی چیز نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. یہ مجھے پتا سردی زیادہ ہے، 4-5 لوگ تالیاں بجا رہے ہیں، مجھے پتا ہے. یہ ابھی تو میں نے یہ صرف ٹریلر دکھایا ہے. ایک وقت آنے والا ہے، بلکہ اب وقت نہیں، دور آنے والا ہے، دور آنے والا ہے. اگر پاکستان بنایا تھا اور پاکستان بچائیں گے اور بچانا ہے تو خدا کی قسم اس کا ہراول دستہ بھی مہاجر ثقافت، مہاجر سیاست، مہاجر معیشت، مہاجر مقصد ہوگی انشاءاللہ تعالی. یہ میرا دعویٰ ہے. کرو ہمارے قومی مسائل PRC کو نظر انداز. ہمارے نوجوان در در کی ٹھوکریں کھائیں، جگہ جگہ در در جائیں، انہیں عزت کے ساتھ روزگار نہ ملے. تو بھائی وہ میرا ایک ساتھی تھا، بہت زیادہ یہ کہتا تھا کہ بھائی ہم برباد تو سب برباد، ہم برباد تو سب برباد، بچے گا کوئی نہیں. میں آج سچ پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو، میں آج سچ پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو. چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں. کرتا پجامہ ہماری ثقافت ہے، کرتا پجامہ ہماری پہچان ہے، لیکن ہمیں شلوار قمیض پہننے میں بھی کوئی آر نہیں. ہمیں پینٹ قمیض پہننے میں بھی کوئی آر نہیں، کیونکہ پینٹ اور پجامہ تو ویسے بھی ایک دوسرے کے بہت قریب ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی شلوار کا اظہار بند نکال دو پجامے میں سے اور زپ لگا دو اس میں یا بٹن لگا دو تو پینٹ ہو جائے گی. وہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اب تو ویسے بھی پجامے اسٹائل کے، پینٹ اسٹائل کے پجامے آ گئے، لڑکے پہن رہے ہیں آج کل ماشاءاللہ. فاطمہ سریا بجیا کے ڈرامے آج ناپید ہو گئے ٹی وی پہ. مرزا غالب بندر روڈ پر آج ناپید ہے یا نہیں؟ امیر خسرو کے شادی کے
گانے جو پورے پاکستان کی شادیوں میں آج بجتے ہیں. یہ ہماری ثقافت ہے. جب ہم انڈیا سے آئے, اقلیتی صوبوں سے آئے, تو تعلیم کا, علم کا خزانہ لائے. پنجاب یونیورسٹی کے اردو کے ہی اساتذہ اور پروفیسر مہاجر نہیں تھے, انگریزی کے اساتذہ اور پروفیسر بھی الحمدللہ ہجرت کرنے والے مہاجر تھے. پنجاب یونیورسٹی لاہور, پہلا وائس چانسلر مہاجر, دوسرا وائس چانسلر مہاجر, وزیر اعظم صرف ایک مہاجر. کون؟ خان لیاقت علی خان. اور انہیں بھی جب بھرے جلسے میں فارغ کیا تو بھائی پھر اس کے بعد لائن لگی اور وزیر اعظم بھی دھاک لگا کے قتل کیے گئے. درست ایسا ہے یا نہیں؟ قتل ہوئے نہیں ہوئے؟ تو پھر اگر میرے استاد کی قربانیوں کا سب نے ثمر پایا ہے, میرے اجداد کی قربانیوں کا سب نے ثمر پایا ہے, رات سوئے ہوئے لوگوں نے صبح وطن پایا ہے. بھائی مفت میں ملا, لاٹری لگ گئی, تو آزادی کی قدر انہیں ہوتی ہے جو آزادی کے لیے قربانی دیتے ہیں. ہم آج تک دے رہے ہیں, دیتے رہیں گے, غیر مشروط انکنڈیشنل. پاکستان کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے, پاکستان کے ساتھ لازم و ملزوم ہے. یہاں تک کہ اپنی تو پہچان یہی تھی, اس پہچان سے پہلے بھی اپنی تو پہچان یہی تھی, اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا, پاکستان سے پہلے بھی. پاکستان پاکستان مہاجر ثقافت. اب آخری بات, دلوں کو جوڑنے کا, سب کو ملانے کا, مہاجر ثقافت کو ایک جگہ یکجا کرنے کا, مہاجر سیاست کو ایک جگہ یکجا کرنے کا, مہاجر معاشرت کو ایک جگہ یکجا کرنے کا, ملک پھر سے بنانے اور ملک بچانے کا وقت آ گیا ہے. اور اسی لیے اب نہیں تو کبھی نہیں. اگر آج یہ سارے بڑے, آج یہ بکھرے ہوئے منقسم لوگ ایک نہ ہوئے تو پھر دوبارہ اس اسٹیشن پر گاڑی لگنے والی نہیں ہے. ابھی گاڑی لگ گئی ہے, اس گاڑی میں سب کو بیٹھنا ہے. یہ گاڑی چھوٹ گئی تو پھر گئی. یہ وقت ہے فیصلے کا. بلدیاتی انتخابات ہیں, 2023 کے بڑے انتخابات ہیں. اگر آج نمائندہ پارٹی MKM پاکستان, اس کے بڑوں نے, اکابرین نے فیصلہ نہ کیا, دانش مندی سے کام نہ لیا, ہوش مندی سے کام نہ لیا, اپنی ثقافت, سیاست, معاشرت, معیشت کو نہ بچایا, تو پھر داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. یہی وقت ہے اسی کی پکار کو سمجھ کے یکجہتی, اتحاد, تحریک اور انقلاب کا آغاز کرنا ہے. سر اٹھا کے پھر سے چلنا ہے, 2% کی خیرات کو ٹھکرانا ہے, اپنا حق لینا ہے, اپنی عزت نفس کو بحال کرنا ہے, اپنے لوگوں, عام لوگوں کو ہر طرح کی محتاجی اور غلامی سے نجات دلانا ہے. اگر یہ فیصلہ کر لیا 23 دسمبر 24 دسمبر یوم مہاجر ثقافت ڈے, یوم مہاجر ثقافت, تو پھر انشاءاللہ تعالی اس ملک پر اقتدار نوجوانوں کا ہوگا. اس ملک کی بات ڈور نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہوگی. اس ملک کے اقتدار, اختیار اور وسائل کی تقسیم کا کردار مہاجر نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہوگا. میں ایک شعر پڑھوں گا, پھر
یوم مہاجر ثقافت آپ کو مبارک ہو. میں اجازت دوں گا اور یہی شعر پڑھوں گا کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. ارے تمہارا سر وقت آیا ہے مہاجروں کا دور آئے گا. پاکستان مہاجر مظلوم زندہ باد. مہاجر ثقافتی زندہ باد. ڈسٹرکٹ کمیٹی حیدرآباد کے تمام سے نکالیوں میں اسٹیج پہ جلدی آ جائیں. ڈسٹرکٹ کے تمام ذمہ داران اسٹیج پہ جلدی آ جائیں. ڈسٹرکٹ کے ذمہ داران فاروق بھائی کے ساتھ ایک اسٹیج کی تصویر جلدی آ جائیں. اور میں اپنے بینڈ کے